شامیر اور گل رخ کی زندگی اتنی خوشگوار تھی کہ دفتر سے آنے کے بعد یا چھٹی کے دن میں وہ گھر سے باہر کہیں نہ جاتا تھا۔ پاس پڑوس والے اس خوش و خرم جوڑے کی زندگی کو مثالی کہتے تھے۔ ہمارے گھر کے برابر اشفاق بھائی کا گھر تھا۔ وہ میرے بھائی کے ساتھ ایئر لائن میں ملازم تھے۔ ان کی بیوی گل رخ کی سہیلی تھی۔ ایک بار مذاق میں انہوں نے بیوی سے کہہ دیا کہ شاہمیر کی تو ماریا سے بہت بنتی ہے، اے کاش ہماری بھی کوئی ماریا جیسی دوست دفتر میں ہوتی۔ یہ آدمی تو بڑا خوش قسمت ہے، دفتر میں بھی خوبصورت ساتھی اور گھر میں بھی۔ اس نے تو یہ سب اپنی بیوی کو جلانے کو کہا تھا، لیکن کچھ عورتوں کی عقل واقعی گدی میں ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں بات کہاں پڑتی ہے۔ اس خاتون نے آ کر گل رخ کو بتایا کہ تمہارا میاں اپنے دفتر کی ایک کرسچین لڑکی ماریا سے محبت کرتا ہے۔ بھابھی یہ بات سن کر خاموش رہ گئی، شاید اس نے سچ سمجھ لیا۔ اس کے بعد وہ ہر وقت خاموش ہی رہنے لگی۔ پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتی، امی کے ساتھ چہکتی، نہیں تو اپنے ننھے منھے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کھیلتی۔ اس نے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی چہکنا مہکنا چھوڑ دیا، جیسے اسے چپ ہی لگ گئی ہو۔ ایک دن میں نے بھائی کی توجہ دلائی کہ گل رخ اب اداس اور چپ چپ رہنے لگی ہے، کہیں اسے اپنے میکے کی یاد تو نہیں ستاتی۔ تب بھائی نے قسم دے کر اس سے پوچھا کہ تم کیوں اداس ہو؟ اس پر وہ رو پڑی، کہنے لگی اشفاق کی بیوی بتا کر گئی ہے کہ تم کو ماریا سے بہت محبت ہے، اس کو اس کے شوہر نے بتایا ہے۔ بھائی نے کہا ایک عورت کی بات پر تم نے یقین کر لیا؟ اول تو یہ بالکل بات غلط ہے، اور دوسرے مجھے کسی سے پیار ہو جائے تو تم بھی کیا کرو گی؟ سچ بتاؤ، میں چاہوں گی کہ تم اپنا پیار پالو مگر خوش رہو، گل رخ نے جواب دیا۔ انہی دنوں بھائی کے دفتر میں کچھ سیاست چل پڑی، جس سے شاہمیر کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ گھر آتا تو دفتری پریشانی چہرے سے ظاہر ہوتی، بھابھی اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر بجھ جاتی۔ وہ سمجھتی کہ اس کا شوہر ماریا کے سبب اداس رہنے لگا ہے۔ بھائی اسے اپنے دفتر کی پریشانی تو بتا نہیں سکتا تھا۔ آخر ہمت کر کے گل رخ نے پوچھ ہی لیا کہ کیا تم ماریا کے لیے پریشان رہتے ہو؟ اس نے بھی کہہ دیا کہ ہاں۔ یہ ان کی مذاق کی عادت والی بات تھی، مگر گل رخ نے دل پر لے لی۔ ایک روز مجھ سے بولی عالیہ باجی میں بہت دکھی رہنے لگی ہوں، کیونکہ میرے سر کا مالک دکھی رہتا ہے۔ بھائی کو آفس کی کوئی پریشانی ہوگی، ایسی پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تم کیوں دکھی ہوتی ہو؟ گل رخ کیوں نہ دکھی رہوں؟ جس لڑکی سے وہ پیار کرتا ہے، میری وجہ سے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا نا۔ میں اس کے بچوں کی ماں جو ہوں، وہ تبھی اب بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ آخر بھابھی نے مجھے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ میں نے کہا بھابھی یہ بات نہیں ہے، تم سے بھائی ایسے ہی مذاق میں کہتا ہے اور تم سچ سمجھ لیتی ہو۔ اس کی تو یہ عادت ہے بچپن سے مذاق کی۔ ایک دن بھابھی شامیر سے بولی میرے سردار ایک بات کہوں، ایک نہیں 10 کہو، 10 نہیں بس ایک ہی بات کہنی ہے۔ اگر آپ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتے جس کے لیے اداس رہتے ہو، تمہیں میری قسم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ میں اس بات پر راضی ہوں، میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو۔ اچھا کر لوں گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ تم سے پوچھ کر تھوڑی کروں گا۔ بھائی نے جس بات کو ذرہ برابر اہمیت نہ دی تھی، اس کو گل رخ نے دل کے دامن میں باندھ لیا۔ حالانکہ شاہمیر اس کے سوا کسی سے محبت نہ کرتے تھے۔ خدا کے بعد اگر کوئی ذات تھی جس کی اسے چاہت تھی تو وہ گل رخ ہی تھی، جو اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی، وہی اس کی سب کچھ تھی۔ اگر وہ یہ بات جان لیتی تو آج اپنے پیارے شوہر سے دور نہ چلی جاتی۔ وہ بھولی بالی عورت یہ اندازہ بھی نہ کر سکی کہ شاہمیر اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کے آرام کے لیے سب کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے عمل سے ہی محبت ثابت ہے، تو پھر مذاق میں کچھ کہہ دینے سے یا زبان سے محبت کا اظہار نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر عیش آرام، زندگی کی ہر سہولت تو اس نے گل رخ کو مہیا کر دی تھی۔ محبت خود عمل سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ زبانی اظہار سے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بھابھی کی طبیعت گری گری رہنے لگی، جیسے اسے کوئی گھن اندر اندر کھا رہا ہو۔ امی اور بھائی سمجھے کہ پھر سے اس کی گود ہری ہونے کے آثار ہیں، لیکن جب اس کی طبیعت نہ سنبھلی تو شاہمیر بھائی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے تو کینسر کی رپورٹ آ گئی۔
سبھی حیران کہ یہ تو اچھی بھلی تندرست تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ شامیر بھائی کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ کچھ ساتھی دوستوں سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا جو ساتھ ایئر لائن میں کام کرتے تھے۔ غموں کے مصائب میں کراچی جیسے بے مہر شہر میں جہاں ہر طرف اجنبی لوگ تھے، ان دوستوں کا ہونا بھی ایک نعمت تھا، جنہوں نے بھائی کو تسلی دی، ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا۔ شامیر کا تو یہ عالم کہ ہر وقت غائب دماغ رہنے لگا۔ ڈیوٹی سے چھٹی لینی پڑی، ہم بچے سنبھالتے اور وہ اپنی پیاری بیوی کو۔ ایک پل اس سے دور نہ ہوتا، کبھی آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک ساتھ رونے لگتے۔ شامیر کہتا کہ تمہیں میں نے کیا غم دیا کہ اب مجھے چھوڑے جاتی ہو؟ تب ایک روز گل رخ بولی، آپ ماریہ سے محبت کرتے ہیں اور میری خاطر آپ اپنی خوشی پوری نہیں کرتے۔ مجھے اس بات کا غم لگا، یہی بات دن رات سوچتی تھی، اداس رہتی تھی، اسی سبب کھانا بھی نہیں کھا پاتی تھی، چھپ چھپ کر روتی اور دعا کرتی تھی، اے اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے تاکہ میرا پیارا شوہر اپنی خوشی پوری کر سکے، اپنی محبت پا سکے، اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر میں لا سکے۔ دیکھو میری دل سے نکلی دعا اللہ نے سن لی ہے، اگر اب میں اس جہاں سے رخصت ہوئی تو سکون سے جاؤں گی۔ پہلے تو دوا کے لیے بھاگ دوڑ کی، مگر جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب علاج نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو گل رخ نے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ وعدہ لیا کہ شامیر تمہیں پیارے پیار کی قسم، جس لڑکی سے تم پیار کرتے ہو اسے ضرور اپنا لینا۔ تم خوش رہو گے تو میری روح خوش ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اس کی آواز لرز رہی تھی اور شاہمیر ہی کی نہیں ہماری آنکھوں سے بھی اشک گر رہے تھے۔ ان الفاظ سے بھائی کے دل کو تو جیسے گھونسا لگا۔ انہوں نے کہا، میں نے تو مذاق میں ماریہ سے محبت کی بات کی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے مذاق کو گل اتنی سنجیدگی سے لے گی، دل کا روگ بنا لے گی۔ شوہر بیویوں سے ایسے مذاق کرتے ہی ہیں، بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے لمبی عمر عطا کرے، جس کو چاہے شفا دے دے اور جس کو چاہے موت۔ مگر ہم سب کو تو یہی تأسف رہنے لگا کہ اے کاش شامیر مذاق میں بھی گل سے یہ بات نہ کہتا کہ وہ اپنے جیون ساتھی سے دل کی گہرائیوں سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ مذاق میں کہی بات کو بھی نہ سہ سکی۔ شامیر نے گل کے بعد شادی نہ کی، حالانکہ وہ عمر کے اس دور میں تھا جہاں امنگیں اور خواب ہی خواب ہوتے ہیں، لیکن اب ان کی زندگی بے بہار چمن ہے جہاں نہ پھول پودے ہیں اور نہ ہی گل و بلبل کی چہکاریں سنائی دیتی ہیں۔ وہ ایک اداس اور اجاڑ زندگی گزار رہا ہے، اپنے بچوں کی خاطر جی رہا ہے۔ کل اس کی حیات کس قدر صورت تھی اور آج افسانہ ہو گئی ہے۔ کہتا ہے آنکھیں بند کرتا ہوں تو پھر سے وہی زندگی بسر کرنے لگتا ہوں، اور آنکھیں کھولتا ہوں تو کچھ نہیں پاتا، صرف خوبصورت یادوں کی دھول نظر آتی ہے۔ اس دھول سے میرے بھائی کا چہرہ اور آنکھیں دھدلا گئی ہیں۔ وہ مجھ سے 5 برس چھوٹا ہے لیکن 10 برس بڑا لگتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غم عمر کی خوبصورتی کو کھا جاتا ہے۔